بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث موضوع کا معنی اور مفہوم۔ ایسی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد نہ ہو لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کر دی گئی ہو، گویا وہ حدیث جو کسی دوسرے کی وضاح کرتا ہو اور اس میں جھوٹ غالب ہو اسے حدیث موضوع کا نام دیا جاتا ہے۔ شناخت کے اصول۔ حدیث موضوع کی شناخت کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1، موضوع حدیث وضع کرنے والا خود اعتراف کرے کہ اس نے یہ حدیث وضع کی ہے۔ نمبر 2، نحو کے اعتبار سے یا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے حدیث میں کوئی خرابی نظر آئے، جس حدیث میں ایسی خرابی نظر آئے اس کے موضوع ہونے پر اس لیے حکم لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاح العرب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی غلطی کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی حدیث عقل سلیم یا حس و مشاہدے کے خلاف ہو اور اس میں تعویل بھی نہ ہو سکے تو ایسی حدیث موضوع قرار دی جائے گی۔ نمبر 4، ایسی حدیث جس میں بالکل معمولی سی بات مثلاً فعل مستحب کرنے پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہو اور معمولی سی بات مثلاً فعل مکروہ کے سرزد ہو جانے سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، اسے موضوع قرار دیا جائے گا۔ نمبر 5، جس شخص کے دروغ گوئی اور بے دینی ثابت ہو اور وہ محض اپنے خیالات و نظریات کی تائید کرنے کے لیے بے باکانہ احادیث واضح کرتا ہو تو اس کی روایت کردہ احادیث کو موضوع قرار دیا جائے گا۔ وضع و تدلیس حدیث۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی ابتدا خلاف راشدہ کے بعد سے ہوئی۔ شریر قسم کے لوگوں نے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے نئی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین پیش تھے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور اس نے ایک فتنے کی صورت اختیار کر لی۔ اغراض و وضع حدیث۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے کئی اسباب و اغراض تھے۔ مثلا نمبر 1، دور صحابہ کے بعد اسلامی فتوحات پھیل گئیں۔ جہاں کوئی حدیث جاننے والا جاتا لوگ اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ محدثین کی ایسی قدر و منزلت تھی کہ سلاطین و امراء بھی ان پر رشک کرتے تھے۔ اس لیے بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی حدیثیں جمع کر کے مرجع خلائق بنے۔ چنانچہ اس قسم کے لوگ نئی اور دلچسپ حدیث گھڑنے لگے اور بعض اصل حدیثوں میں کچھ تصرف کر کے جدت کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ نمبر 2، اسلام میں کئی قسم کے فرقے پیدا ہو گئے تو ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے اپنے عقائد کے مطابق حدیثیں وضع کرنے لگا۔ نمبر 3، مخالفین اسلام نے اسلام میں تفرقہ اندازی کے لیے حدیثیں وضع کر کے مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیں۔ نمبر 4، بعض اہل حق نے باطل فرقوں سے نفرت دلانے کے لیے حدیثیں وضع کیں۔ مثلا محلب ابن ابی مغرہ عابد و زاہد آدمی تھے لیکن وہ خوارج کے خلاف حدیثیں وضع کرتے رہتے تھے۔ نمبر 5، بعض عابد و زاہد اشخاص نے لوگوں کو زہد و عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے احادیث وضع کیں۔ نمبر 6، تیسری صدی ہجری میں بنو امیہ اور بنو عباس کی سیاسی رکابت کے بعد جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ وضع حدیث کا طریقہ۔ نمبر 1، وضع اپنے مقصد کو بہترین الفاظ اور عبارت میں بطور امر یا نصیحت ظاہر کرتا تھا۔ نمبر 2، کسی بزرگ یا حکیم کے قول یا بنی اسرائیل کے روایات کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا جاتا تھا۔ نمبر 3، کسی حدیث میں اپنے مقصد کے مطابق الفاظ کی کمی بیشی کر دی جاتی تھی۔ نمبر 4، کسی ضعیف حدیث کی سند کو صحیح حدیث سے بدل دیا جاتا تھا۔ نمبر 5، حدیث کا اصل لفظ بھول کر اس کی جگہ کوئی مرادف لفظ لگا دیا جاتا تھا۔ نمبر 6، حدیث کا متن وضع کر کے اس سے کئی صحیح احادیث کی اسناد وابستہ کر دی جاتی تھیں۔ تدارک۔ جب علماء کرام اور محدثین نے یہ دیکھا کہ حدیث صحیحہ میں جھوٹی حدیث شامل کی جا رہی ہیں تو انہوں نے کسی حدیث کی صحت جانچنے کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے۔ اصول حدیث مقرر ہونے پر احادیث کو اس کسوٹی پر پرکھا جانے لگا۔ حدیث فہمی اور حدیث تحقیق کرنے کے لیے بے شمار علم وجود میں لائے گئے، مثلاً علم جرح و تعدیل وغیرہ، علم السماع والرجال وغیرہ۔